بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمائی سے پہلے دین سیکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے اس بازار میں وہی کام کرے جس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی ہو۔ آدمی کا اپنے گھر والوں کو سکھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قوا انفسکم واہلیکم نارا، ترجمہ تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے بارے میں فرمایا۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر والے اعمال سکھاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہیں تعلیم دو اور ادب سکھاؤ۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 20 دن ٹھہرے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں گھر جانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ گھر کن کن کو چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق، نرم دل اور رحم دل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور انہیں جو سیکھا ہے وہ سکھاؤ اور انہیں نیک اعمال کا حکم دو، اور جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے دیا کرے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کیا کرے۔ دین کی ضرورت کی وجہ سے دشمنوں کی زبان وغیرہ سیکھنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ لڑکا قبیلے بنو نجار کا ہے اور جتنا قرآن آپ پر نازل ہو چکا ہے اس میں سے 17 سورتیں پڑھ چکا ہے۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سنایا جو حضور کو بہت پسند آیا، تو آپ نے فرمایا اے زید، تم میرے لیے یہود کی لکھائی سیکھ لو، کیونکہ اللہ کی قسم مجھے لکھائی کے بارے میں یہود پر کوئی اطمینان نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے یہود کی زبان کو اور ان کی لکھائی کو سیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے آدھا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ میں ان کی زبان کا ماہر ہو گیا۔ چنانچہ پھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہود کے نام خطوط لکھا کرتا، اور جب یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھ کر بھیجتے تو میں حضور کو پڑھ کر سناتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم سریانی زبان اچھی طرح جانتے ہو؟ کیونکہ میرے پاس سریانی زبان میں خط آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسے سیکھ لو۔ چنانچہ میں نے 17 دنوں میں سریانی زبان اچھی طرح سیکھ لی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے پاس یہود کے خطوط آتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہر آدمی انہیں پڑھے، کیا تم عبرانی یا سریانی زبان کی لکھائی سیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ میں نے وہ زبان 17 دنوں میں اچھی طرح سیکھ لی۔ حضرت عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے 100 غلام تھے، ان میں سے ہر غلام الگ زبان میں بات کرتا تھا، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما ان میں سے ہر ایک سے اسی کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جب میں ان کے دنیاوی مشاغل پر نگاہ ڈالتا تو ایسے لگتا جیسے کہ ان کا پلک جھپکنے کے بقدر بھی آخرت کا ارادہ نہیں ہے، اور جب میں ان کی آخرت والے اعمال کی مشغولی پر نگاہ ڈالتا تو ایسے لگتا کہ جیسے ان کا پلک جھپکنے کے بقدر بھی دنیا کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ستاروں کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح راستہ معلوم کر سکو، اس سے زیادہ نہ حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ستاروں کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم راستہ معلوم کر سکو، اور نسب بھی اتنے معلوم کرو جس سے تم صلہ رحمی کر سکو۔ حضرت صعصع بن سوحان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ یہ آیت کس طرح پڑھتے ہیں؟ لا يأكله إلا الخاطون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اسے صرف قدم اٹھانے والے کھائیں گے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم قدم تو ہر آدمی اٹھاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا یہ آیت اس طرح ہے لا يأكله إلا الخاطئون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یہ کھانا نافرمان لوگ ہی کھائیں گے۔ اس دیہاتی نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا اے امیر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ اپنے بندے کو یوں ہی دوزخ میں جانے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الاسود دؤلی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اب تو تمام عجمی لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے تم ان کے لیے ایسی علامتیں مقرر کرو جن سے وہ اپنی زبان سے صحیح قرأت کر سکیں،
چنانچہ انہوں نے اس کے لیے رفع، نصب اور جر کی اصطلاحات مقرر کیں جو علم نحو میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس طرح عربی کے علم نحو کی ابتدا ہوئی۔ امام کا اپنے کسی ساتھی کو لوگوں کو سکھانے کے لیے چھوڑ کر جانا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں پر امیر بنا کر چھوڑ گئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ میں لوگوں کو قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ پھر جب وہاں سے مدینہ واپس جانے لگے تو دوبارہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں پر مقرر فرمایا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حنین کی طرف تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے تاکہ وہ مکہ والوں میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں قرآن کریم پڑھائیں۔ کیا امام وقت علمی ضرورت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک سکتا ہے؟ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنے پیچھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ ذمہ دار بنا جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور لوگوں کو تمام علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بہت ہی ضروری کام کی وجہ سے بھیجتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نام لے کر آدمیوں کے بھیجنے کا مطالبہ ہوتا اور یوں کہا جاتا کہ حضرت زید بن ثابت کو بھیج دیں، تو فرماتے میں حضرت زید بن ثابت کے مرتبے سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن اس شہر یعنی مدینہ والوں کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے، کیونکہ مدینہ والوں کو پیش آنے والے مسائل میں جیسا عمدہ جواب حضرت زید سے ملتا ہے ایسا کسی اور سے نہیں ملتا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس دن ہم لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا آج لوگوں کے بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ آج ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی لوگوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تمام علاقوں میں بکھیر دیا تھا اور انہیں اپنی رائے سے فتویٰ دینے سے منع کر دیا تھا، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مدینہ ہی میں رہے اور مدینہ والوں کو اور باہر سے آنے والوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس پر انہوں نے مجھ سے فرمایا اس طرح تو تم مجھے لوگوں کے کاموں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے ہٹا دو گے، اس لیے تم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ انہیں اس کام کے لیے مجھ سے زیادہ فرصت ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ، میری اور ان کی قرأت ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جلد اول صفحہ نمبر 360 پر ابن سعد کی روایت گزر چکی ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معاذ کے شام چلے جانے سے مدینہ والوں کو فقہی مسائل میں اور فتویٰ لینے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے، کیونکہ حضرت معاذ مدینہ میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے یہ بات کہی تھی کہ وہ حضرت معاذ کو مدینہ میں روک لیں، کیونکہ لوگوں کو فتویٰ میں ان کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک آدمی اس راستے میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روک سکتا۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔ صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجنا۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلہ جدیلہ کی دو شاخوں عدل اور قارہ کے کچھ لوگ غزوہ احد کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنے چند ساتھی بھیج دیں جو ہمیں قرآن پڑھائیں اور ہم میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 6 آدمی بھیج دیے، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے حلیف حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ بھی تھے اور یہی ان کے امیر تھے۔ پھر اس کے بعد غزوہ رجی کا مختصر قصہ ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں ایسا آدمی بھیج دیں جو ہمیں دین کی سمجھ پیدا کرے اور ہمیں سنتیں سکھائے اور اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارے جھگڑوں کے فیصلے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یمن چلے جاؤ اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کرو اور ان کو سنتیں سکھاؤ اور ان کے جھگڑوں کو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو۔ میں نے عرض کیا یمن والے تو اجڑ لوگ ہیں
اور وہ ایسے مقدمات میرے پاس لائیں گے جن کا صحیح فیصلہ مجھے معلوم نہیں ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو صحیح فیصلے کی ہدایت دے دے گا اور تمہاری زبان کو صحیح فیصلے پر جمع دے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی شک یا تردد نہیں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں یمن والوں کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ یمن والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ حضور ان کے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو انہیں سنت اور اسلام سکھائے۔ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو اس وقت عطا فرمائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لیے یمن بھیجا تھا تاکہ وہاں والوں میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں سنت سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں، اور انہیں تحریر لکھ کر دی اور انہیں ہدایات بھی دیں۔ تحریر میں یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تحریر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ترجمہ اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن حزم کو یمن بھیج رہے ہیں اور ان سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام باتوں میں اللہ سے تقوی اختیار کریں گے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں اور نیک کردار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا اور دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کے ایک قبیلے کی طرف بھیجا تاکہ میں انہیں اسلام کے احکام سکھاؤں۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو بدکے ہوئے اونٹوں کی طرح تھے، ان کی نگاہیں ہر وقت اوپر اٹھی رہتی تھیں اور ان کو بکری اور اونٹوں کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں تھا۔ اس لیے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گیا تو حضور نے فرمایا اے عمار کیا کر کے آئے ہو، اپنی کارگزاری سناؤ۔ میں نے ان کے تمام حالات سنائے اور ان میں جو لاپرواہی اور غفلت تھی وہ بھی بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار کیا میں تمہیں ان سے بھی زیادہ عجیب لوگ نہ بتاؤں جو کہ ان باتوں سے واقف تھے جن سے یہ ناواقف ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کی طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حارثہ بن مضرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خط کوفہ والوں کو بھیجا تھا وہ میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد، میں تمہارے پاس حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو استاد اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ اور برگزیدہ صحابہ میں سے ہیں، ان دونوں کی بات سنو اور ان دونوں کی اقتداء کرو۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کر میں نے بڑی قربانی دی ہے کیونکہ مجھے ان کی یہاں ضرورت تھی، لیکن میں نے تمہاری ضرورت کو مقدم رکھا۔ حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بصرہ گیا تو وہاں حضرت عمران بن حسین ابو نجید رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے۔ انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بصرہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ بصرہ والوں میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار میں سے صرف 5 آدمیوں نے سارے قرآن کو یاد کیا تھا، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ایوب اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے انہیں خط لکھا کہ شام والے بہت زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں اور سارے شہر ان سے بھر گئے ہیں اور انہیں ایسے آدمیوں کی شدید ضرورت ہے جو انہیں قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اے امیر المؤمنین، سکھانے والے آدمی بھیج کر آپ میری مدد کریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 5 حضرات کو بلایا اور ان سے فرمایا تمہارے شامی بھائیوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے کہ میں ان کے پاس ایسے آدمی بھیج دوں جو انہیں قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ آپ لوگ اپنے میں سے 3 آدمی اس کام کے لیے دے کر میری مدد کریں۔ اب اگر آپ لوگ چاہیں تو قرآن دازی کر لیں، یا پھر جو اپنا نام از خود پیش کر دے وہ چلا جائے۔ ان حضرات نے کہا نہیں، قرآن دازی کی ضرورت نہیں ہے، یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ تو بہت بوڑھے ہیں اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیمار ہیں۔
چنانچہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حمص شہر سے شروع کرو، کیونکہ تم لوگوں کو مختلف استعداد والا پاؤ گے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے جو جلدی سیکھ جائیں گے۔ جب تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آئے تو دوسرے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دو کہ وہ اس سے علم حاصل کریں۔ جب تم حمص والوں کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ تو پھر تم میں سے ایک آدمی وہاں ٹھہرا رہے اور ایک دمشق چلا جائے اور ایک فلسطین۔ چنانچہ حضرات حمص تشریف لے گئے اور وہاں ٹھہر کر انہیں سکھاتے رہے۔ جب ان کے بارے میں اطمینان ہو گیا تو حضرت عبادہ وہاں ٹھہرے رہے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا تو طاعون امواس میں انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے، ان کا بھی وہاں انتقال ہوا۔ البتہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشقی رہے اور ان کا وہاں ہی انتقال ہوا۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔